بے علمی کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا اس دن کیا واقعہ پیش آیا لاہور میں کہ ایک خاتون نکلی ہے اور اس کے کپڑے لباس ایسے پہنے جس میں عربی کے حروف لکھے ہوئے ہیں. اب ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے کس بات پہ کہ یہ جی اس پہ قرآن لکھا ہوا ہے. آپ پڑھو تو صحیح، علم نہیں ہے نا، جذبات تو ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ کے جذبات کو علم کے تابع کرنا ہوگا، علم کی نیچے رکھنا ہوگا. اگر جذبات اوپر آئیں گے تو پھر کام خراب ہے. تو جذبات سے کام نہیں بنے گا، صرف آگے علم کی روشنی میں. اب لوگ نکل آئے جی کیا ہوا، یہ لباس پہ قرآن کی آیت پہ، قرآن کی آیت نہیں ہے. وہ تو بھلا ہو وہ پولیس افسر صاحبہ کا کہ وہ آئی اور انہوں نے پھر اس معاملے کو کنٹرول کیا، اور کچھ علماء بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایسی بات نہیں ہے. اب اعتراض لوگوں کا پھر بھی علماء پر ہوگا. آپ دیکھیں کہ یہ دیکھیں علماء انتہا پسند، حالانکہ علماء نے تو مسئلے کو حل کیا، لیکن لبرل لوگوں کا اعتراض پھر بھی علماء پر ہوتا ہے. حالانکہ بھئی یہاں نقصان کس کا تھا؟ نقصان عوام کا تھا جن کے پاس علم نہیں تھا. انہوں نے کیوں نہیں سیکھا؟ چاہیے تھا نا کہ علم سیکھے، آؤ نا علماء کے پاس آؤ، سیکھو، اس کے بعد یہ مسئلے نہیں ہوں گے. لیکن آپ جاہل بنے، آپ نے علم نہیں سیکھا، اپنے بچوں کو نہیں سکھایا، اس کے بعد جب وہ غلط عمل کرتے ہیں تو پھر ذمہ دار کون ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں یہ علماء نے ایسے تربیت کی ہوئی ہے. علماء نے یہ تربیت تو نہیں کی ہوئی. کون سے عالم نے کس کو بتایا ہے کہ اس طرح آپ کو کوئی نظر آئے بس چڑھ دوڑو اور سیدھا اس پر حملہ آور ہو جاؤ اور کسی کی جان تک کا نقصان کرنے کی کوشش کرو؟ لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں، اس میں چلی جاتی ہیں. اگر تھوڑا سا بھی اس معاملے کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تو یہی واقعہ ہو سکتا تھا. تو اس لیے لوگوں سے تو یہ ہے ہمارا کہ آپ لوگ جب تک علم نہیں حاصل کریں گے، اس چیز کو سیکھیں گے نہیں، تو یہی معاملات ہوتے رہیں گے آپ کے ساتھ. دین سیکھیں، شریعت سیکھیں، قرآن سیکھیں کہ وہ ہوتا کیا ہے. ایسے ہی عربی کے الفاظ دیکھ لیے، ایسی عربی حروف دیکھ کر یہ سمجھ لینا کہ یہ قرآن کریم ہے، یہ نہیں ہے. آپ علم سیکھیں، آپ ان چیزوں کو باقاعدہ معلومات رکھیں. اور اگر بالفرض و تقدیر اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا بھی، تب بھی ایسی جذبات نہیں، بلکہ قانون کے مطابق جو ہے اس کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے. ایک خاتون ہے بھائی، کسی کی بہن بیٹی ہے، ہم لوگوں کی بھی بہن ہے، بیٹی ہوگی، بہن ہوگی، اور ہم مسلمان سب آپس میں بہن بھائی ہیں. اس سے بھی اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے نا جیسے ہمارے ہاں لوگ اس کے یوں سمجھیں کہ قتل کے پیچھے چڑھ دوڑتے ہیں اور دوڑ پڑتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. تو اس لیے ان جذبات کو قابو رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور علم سیکھنا اور علم کی تابع کر لینا یہ ضروری ہوتا ہے. ہاں دوسری طرف اس خاتون سے، اس بہن سے بھی ہمارا یہ کہنا اور التجا اور درخواست ہوتی ہے، اس قسم کی خواتین جتنی بھی ہمارے بہنیں بیٹیاں ہیں ان سے یہ ہوتا ہے کہ جی آپ لوگ بھی اس فیشن کے چکر میں، ایسی چیزوں کے چکر میں نہ پڑو. اس لیے کہ حروف جو ہیں علم بالقلم، اللہ نے فرمایا یہ قلم سے لکھائی جو ہے حروف جو ہیں، چاہے وہ انگریزی کے حروف کیوں نہ ہو، چاہے وہ اردو کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی زبان کے ہوں، یہ علم کی منتقلی کا ذریعہ ہے. اس کے ذریعے علم آیا ہے. قرآن اسی حروف میں آیا ہے، حدیث اسی حروف میں ہمارے پاس پہنچا ہے، پورا کا پورا دین اسی کے ذریعے پہنچا ہے. جتنے بھی علوم ہیں سب انہی حروف کے ذریعے ہمارے پاس آتے ہیں. تو اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے. کاغذ جو ہے، کاغذ پر علم، کتابیں، قرآن یہ سب چھپتا ہے، لہٰذا اس کی توہین نہ ہو. اسی طرح جو ہے، اس لیے تو علماء لکھتے ہیں نا کہ سادہ کاغذ کی بھی توہین نہ ہو، بھلے اس میں کچھ نہیں لکھا ہو، لیکن اس سادہ کاغذ کو آپ کسی ردی کی چیز میں، یا حتیٰ کہ جیسے جہاں استنجا کے مسائل آتے ہیں اس میں بھی کہتے ہیں کہ کاغذ سے استنجا جائز نہیں ہے، بھلے سادہ کاغذ کیوں نہ ہو. اس لیے کہ کاغذ علم کا ذریعہ ہے بھائی، علم پھیلانے اور منتقلی کا ذریعہ ہے. تو یہ حروف بھی اسی طرح ہوتے ہیں، لہٰذا حروف کو لباس پر لکھ لینا اور پھر اس کو لباس بنا لینا، چاہے وہ انگریزی حروف کیوں نہ ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کا نام اگر لکھا ہوا ہے اور انگریزی میں لکھا ہوا ہے تو اس کی بھی کوئی توہین کرے تو ظاہر ہے غلط ہے. انگریزی میں کیوں؟ ہمارے ہاں لوگ اخبار لا کے رکھتے ہیں، آپ دکانوں پہ دیکھیں گے تو اخبار میں کچھ چیزیں لپیٹ کے دے رہے ہوتے ہیں، انگریزی اخبار سے وہ جائز ہو جائے گا. اس میں اللہ کا نام اگر ہو تو کیا وہ انگریزی ہونے کی وجہ سے جائز ہوگا؟ نہیں، انگریزی میں بھی اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، وہی احترام کریں گے ہم اس کا. اردو میں لکھا ہوا ہے پھر بھی وہی احترام ہے، عربی میں پھر بھی وہی ہے. لہٰذا ان سے تو یہ درخواست ہوتی ہے ہماری کہ بھئی آپ لوگ ان چکروں میں نہ پڑو اور ان فیشنوں میں، جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق چلو. باقی عوام سے یہ ہے کہ بھئی ہم سب لوگ دین کو سیکھیں، علم حاصل کریں، اور اس علم کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں، جذبات سے نہ کریں، اور علماء کے سامنے رکھیں. علماء جس طرح کہتے ہیں ہمارے اس حساب کے مطابق چلنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طریقے پر دین سے پر چلنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.